دیری پوری دنیا یانو تیسرا سٹیپ پکر بنا دیو شعار چی کھورینت پوری دنیا تم کھورینت دی جامعہ نم کھورینت دی شعار پوین حسبنا اہل البیت دی حسبنا کتاب اللہ پنا لا حکم الا للہ پنا گرین حسبنا اہل البیت زرکھنی چنل پنا سوش پنا طریقون تبلیغ پا چک چگین من یریان دیتنا بصیرت مت پنا حسبنا کتاب اللہ چیچو سے تانس علی مرتضی نیم باید کن اللہ آنکنا مکار کنی زر بنا لا حکم الا للہ زر بنا مسئلہ و تاریخیان گر لبس سون دیرین حسبنا اہل البیت زر بنا چی شندو دیو ضرور انگا نیران بصیرت او دیون لزر بد او دیو شیست نکتو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الجاریۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی اہم نقطے اور موضوع کی طرف توجہ دلانے کے لیے حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ متفق علیہ اور متواتر ترین اور شہر آفاق حدیث کریمہ ہمارا عنوان گفتگو ہے، جس میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی اہل بیتی، دوسرے میری عطرت، میری ذریت اور میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہ ہو گے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ تو حضور اکرم نے ان دونوں چیزوں کو معمولی نہیں بتایا، بلکہ ثقلین کی لفظ استعمال کے بتائے، یہ عظیم چیزیں ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اور جب یہ خود ثقلین اور عظیم چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کا متبادل اور ان کے برابر بھی کوئی اور شے نہیں ہو سکتی ہے۔ ثقلین کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک ثقل کتاب خدا ہے، دوسری ثقل کیا ہے؟ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ لفظ ثقلین اس بات کا کنایہ ہے اور اشارہ ہے کہ ان کا متبادل کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے ان کی عظمت کی ایک طرح سے وضاحت کی، تو فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، وابستہ رہو گے، ان دونوں کو تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو ہرگز ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ تو پہلے شرط ہے تمسک کی، اس کے بعد میں جو جملہ آیا وہ نفی کا آیا، گمراہی کی نفی کا، اور گمراہی کی نفی کہے سے ہے، کہے کے ساتھ ہے، تاکید کے ساتھ ہے۔ لن جو ہے وہ تاکید پیدا کرتا ہے نفی میں، یعنی اگر تمسک ہے قرآن اور اہل بیت سے، تو حضور اکرم نے لن کے ذریعے نفی تاکید استعمال کر کے ہمیں بتایا کہ اب ان کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں رہ جاتی، ان کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم متمسک رہو گے ان دونوں سے، لن تضلوا بعدی، تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دو ثقل ہیں، یہ دونوں عظیم چیزیں ہیں، کوئی معمولی چیز ان کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، اور ان دونوں سے تمسک رہے گا تو ان دونوں میں کفایت ہے، انسان گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، دونوں میں کفایت ہے۔
ما ان تمسکتم بہما، یہی بتا رہا لن تضلوا بعدی کا جملہ آنے کے بعد کہ ان دونوں میں کفایت ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں غیر معمولی ہیں، معمولی نہیں ہیں، اور کوئی شے ان کے برابر نہیں ہو سکتی، ثقلین سے پتہ چلا۔ اور دوسرا جملہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یہ بتا رہا ہے کہ ان دونوں میں کفایت ہے، ان کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ اب ایک واقعہ جو ہے وہ تاریخ کا ہم بیان کرنا چاہیں گے، حالانکہ ہوا یہی امت میں کہ کچھ لوگوں نے قرآن کو کہہ دیا کہ قرآن ہمیں کافی ہے، پھر حدیث کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے جو وہ حدیث کو کہہ دیا، اہل حدیث ہو گئے اور ہمیں جو ہے وہ حدیث کافی ہے، حدیث کے علاوہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی رہا تاریخ میں کہ جو دونوں کو چھوڑنے کے در پہ رہا، قرآن کو بھی اور اہل بیت کو بھی۔ اور ایک واقعہ پورا تاریخی واقعہ ہے، بہت عظیم الشان واقعہ ہے، اور وہ واقعہ جنگ صفین کا۔ جنگ صفین میں معاویہ اور عمرو عاص ان دونوں نے یہ چال چلی تھی کہ دین سے اور اسلام سے قرآن اور اہل بیت دونوں کو ہٹا دیا جائے، قرآن اور اہل بیت دونوں کو ختم کر دیا جائے۔ چونکہ ہوا کیا تھا کہ جب مالک اشتر نے معاویہ کے خیمے پر حملہ کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا اور قریب پہنچ گئے تھے کہ وہ معاویہ کو قتل کر ڈالتے، تو عمرو عاص نے اپنی مکاری اور عیاری کے ذریعے نیزوں پر قرآن بلند کرائے، پتھر بھروائے جزانوں میں، جو بھی کچھ کیا وہ تاریخ و مسلح میں بین الفریقین، اور اس نے جو ہے وہ ایک نعرہ بلند کرایا کہ ہم تو قرآن کا جو ہے وہ حکم بناتے ہیں اور قرآن کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور خود مولا علی نے اس مرحلے پہ فرمایا تھا کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، انا القرآن الناطق۔ یہاں ایک جملہ ہم عرض کرنا چاہیں گے سامعین کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں، بہت اہم جملہ ہے۔ تو چونکہ مولا تو جانتے تھے نا کہ عمرو عاص نے یہ مکاری کی ہے معاویہ کی جان بچانے کے لیے اور فتنہ ڈالنے کے لیے شیعوں میں، قرآنوں کو بلند کرایا ہے، حالانکہ قرآن کو نہیں مانتا، نہ حکم قرآن کو مانتا، تو آپ نے فرمایا تھا انا القرآن الناطق، میں خود قرآن ناطق ہوں۔ تو اس میں ایک پیغام یہ ہے اس جملے میں کہ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن، دوسرے اہل بیت، تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ چونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو خود قرآن بھی ہیں، خود اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام قرآن بھی ہیں، لہٰذا کوئی کج فہم اور ناقص فکر رکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہے وہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے قرآن جدا ہو سکتا ہے، اہل بیت سے قرآن جدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو جی انہوں نے تو صرف جو اہل بیت کو مان لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، قطعاً نہیں، اس لیے کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف یہاں ایک جملہ بہت انتہائی عظیم میسج کا حامل تھا، وہ پیغام ہم نے پیش کر دیا، یعنی اہل بیت کا دامن اگر ہاتھ میں ہے تو قرآن بھی ضرور ہے، اور انسان اسی روش پہ چل رہا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی کتاب اللہ، یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ میں لے کے چل رہا ہے۔ تو اب عمرو عاص نے یہ مکاری کی کہ قرآنوں کو نیزوں پہ بلند کرایا اور جو ہے وہ ایک نعرہ بلند کرے لا حکم الا للہ، اور اس کے بعد میں پھر حکمین کی باری آئی۔ جب حکمین کی باری آئی تو ابو موسیٰ جیسے عشری، آج بھی کچھ دیوانے ایسے ہیں جو اصلاح کا جو جھنڈا اٹھاتے ہیں، اصلاح کا پرچم اٹھاتے ہیں، انہوں نے کچھ پتہ نہیں اور حق سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، سامنے والا انہیں بے وقوف بنا کے جو ہے شیطانی چال چلا جاتا ہے، اور انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی، بعد میں پتہ چلتا ہے، پھر سر پیٹتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ تو ابو موسیٰ عشری کو عمرو عاص نے بہکا کے کیا کیا کہ مولا علی کو معزول کرا دیا کہ آپ پہلے جا کے مولا علی کو معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو بعد میں معزول کر دوں گا۔ اور حالانکہ اس نے ابو موسیٰ عشری سے مولا علی کی معزولی کرانے کے بعد میں خود ممبر پہ جا کے معاویہ کو برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا کہ میں معاویہ کو معزول نہیں کرتا، میں تو معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں۔ تو یہ واقعہ تھا تاریخ میں، واقعہ صفین میں ہوا، جو دومت الجندل میں جب حکمین کا فیصلے کی بات آئی تو عمرو عاص نے یہ مکاری کی تھی، یہ چالاکی کی تھی کہ دین سے، اسلام سے، قرآن تو ایک طرف ہے ہی، اہل بیت کو بھی ہم دور کر دیں، قرآن اور اہل بیت دونوں کو ختم کر دیں اور معاویہ کو ایڈ کر دیں اس کے اندر۔ چونکہ حکمین کے فیصلے کے دوران میں اس نے کیا کیا، ابو موسیٰ عشری سے مولا علی کی معزولی کا اعلان کرایا اور خود معاویہ کو برقرار رکھا، اور
اور یہی اعلان کیا اس نے کہ میں معاویہ کو معزول نہیں کرتا. تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی اور پیغمبر اکرم کے اس بیان کردہ سسٹم اور نظام پر چلنا ہوگا جو آپ اس دنیا میں ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے، اور جو گمراہی سے بچنے کا ایک بہترین نظام ہے، اور وہ کتاب اللہ، عطرت اور اہل بیت رسول علیہم الصلاۃ والسلام. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا دامن ہمارے پاس ہے تو قرآن بھی ہمارے پاس ہے. اور اگر ہم نے ان سے ہٹ کے کسی اور کو ان کا متبادل بنانے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ہم قرآن اور اہل بیت سے دور ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور قرآن اور اہل بیت سے دور ہو گئے تو پھر انسان گمراہی سے نہیں بچ سکتا، چونکہ پیغمبر اکرم فرما چکے ہیں کہ اگر ان سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہ ہو گے، جس کا مفہوم اور لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے ہٹے تو پھر گمراہی سے نہ بچو گے، پھر گمراہ ہو جاؤ گے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جادے پر چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا کسی بھی عنوان سے. ہمارے مذہب شیعہ کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جو بھی ہوگا وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، اس کی خود بنیاد جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے. کسی عالم کی بھی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کے، اگر قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مطابق حکم دے رہا ہے تو بے شک اس کی کوئی حیثیت ہے. خود اس کو جو ہے وہ اپنی گمراہی کی اگر گارنٹی دینا ہے، گمراہی سے بچنے کی، گمراہی سے اپنی حفاظت کی اگر گارنٹی دینا تو اسے خود قرآن اور اہل بیت تک آنا ہوگا. خود اس کا قرآن اور اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن اور اہل بیت کے علاوہ کوئی تیسرا متبادل ایسا ہے کہ جس کو قرآن اور اہل بیت کی خود ضرورت نہیں ہے اور وہ خود گمراہ نہیں ہو سکتا. قطعاً ایسا نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہر فرد کو جسے بھی گمراہی سے بچنا ہے، وہ کوئی بھی ہو چاہے اسے قرآن اور اہل بیت تک آنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت یہ ثقلین ہیں، ان میں گارنٹی ہے گمراہی سے بچنے کی، اور یہ دونوں ہی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر رسول اسلام سے جا کر ملیں. فقط والسلام، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.